کسی نے بھی مجھے اسلام پیش نہیں کیا اور کوئی بھی مجھ سے بہتر حالت میں مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بھی شراب پیتے تھے اور موسیقی اور گانے سنتے تھے اور زناکاری جیسی بیماریوں میں مبتلا نظر آتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں موسیقی آلات کی بعض ضروری اوزار خریدنے بازار گیا تو وہاں مجھے قرآن کا ترجمہ اور معنی والا ایک نسخہ انگریزی زبان میں نظر آیا تو الحمدللہ مجھے اللہ نے انگریزی ترجمہ والا قرآن خریدنے کی توفیق دی۔ کسی مسلمان دوست نے میری اس جانب توجہ نہیں دلائی۔ میں نے 2 دن لگاتار اس کو پڑھتا رہا جس کا بڑا گہرا اثر مجھ پر ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کے متعلق وسیع پیمانے پر مطالعہ شروع کیا، توحید کے متعلق، نماز کے بارے میں، اور میں نے تینوں ادیان اسلام، یہودیت اور نصرانیت پر تقابلی مطالعہ کرتا رہا اور آخر کار میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ ہی لیا اور قرآن مجید کا انگریزی نسخہ خریدنے کے چند ہی دنوں میں مسلمان ہو گیا۔ اور میری رہائش میری والدہ کے گھر کے قریب ہی تھی۔ انہوں نے ایک حد تک مجھ سے بائیکاٹ کر لیا، حالانکہ وہ یہودیت پر سختی سے پابند نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاتی تھیں۔ اس حد تک کہ وہ اپنے دین میں تساہل پسند ہونے کے باوجود مجھ سے براءت کا اظہار کر بیٹھیں۔ میرے 2 بھائی تھے، ایک بے دین اور ملحد تھا اور دوسرا وثنی اور بت پرست تھا۔ میری ماں ان دونوں کو اپنی ہی اولاد سمجھتی رہی اور جب میں مسلمان ہوا تو اس کے دل کا کینہ اور حقد ظاہر ہو گیا۔ اور میری نانی بھی میرے مسلمان ہونے کے بعد یہودیت کو بڑی مضبوطی سے اور بلکہ بڑی پابندی سے عمل کرنے لگیں اور اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے لگیں۔ یہ ان کا اسلام سے متعلق موقف تھا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے گمراہی سے بچا لیا۔ اب رہا معاملہ قرآن کریم کے مجھ پر کیا اثرات رہے، تو عرض ہے کہ بے شمار اثرات رہے، بڑے اچھے اثرات رہے۔ بطور مثال نبیوں کے قصے میں نے تورات میں موجود قصوں کو قرآن قصص سے مقارنہ اور تقابل کیا۔ تورات میں لکھا ہے یوم السبت کو اللہ نے آرام فرمایا، اعوذ باللہ، اور اللہ نے نبیوں کے ساتھ کشتی بازی کی اور نتیجے میں ہار گیا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا میری والدہ نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ جب میں مسلمان ہو گیا اور ان کے شوہر نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم پاکستانی نہیں ہو، یہی میرے فیملی والوں کا عقیدہ تھا۔ دوبارہ الحمدللہ کہوں گا کیونکہ اللہ نے مجھ کو حق کا راستہ دکھایا اور گمراہی سے بچا لیا۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آغاز اسلام کے وقت میں کہتا تھا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا ہوں اور اسی کو دین داری تصور کرتا تھا اور برابر موسیقی وغیرہ سنتا تھا اور نیو یارک میں ایک دکان پر بھی کام کرتا رہا۔ اسی اثناء کچھ مسلمان بھائیوں نے مجھے نصیحت کی اور کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے فراہم کیے۔ سر فہرست مبادئ التوحید، مؤلف ابو امینہ، اور جب میں پڑھنے لگا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگا اور اپنے آپ سے کہتا رہا کہ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا مجھ پر ضروری اور واجب ہو گیا اور جنت کے داخلے کے لیے سچا اور صحیح عقیدہ اور ایمان صادق اور عمل صالح سنت کے مطابق یہ ہے ضروری سامان۔ اس طرح میں اپنے مختصر سے کلمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد مهلا فنحن المسلمين إلى التقى والبر نهدي نبني على قيم السماء حياتنا بنيان ودي مهلا فنحن المسلمين إلى التقى والبر نهدي نبني على قيم السماء
حياتنا بنيان ودي. اب آپ کے سامنے بھائی عبد الرحیم جو کہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، وہ اپنے اسلام کی کہانی خود اپنی زبانی آپ کے سامنے بیان کریں گے. بعد از حمد الصلاح میرا خیال ہے، بلکہ مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ میری نشو نما ایک عام نصرانی کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ راہبوں کے دیر میں 10 سال تک تعلیم پاتا رہا، اور نصارہ کے سب سے بڑے گروہ کیتھولک میں میرا شمار ہوتا تھا، اور میں کیتھولک کی کہلاتا تھا. نصارہ کی اکثریت اسی گروہ کی جانب منتسب ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میری تعلیم دیر میں ہوئی. دیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مرد اور عورتیں علیحدہ اپنی اپنی دینی زندگیوں کی مشقیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے دینی تعلیم پاتے ہیں. اور چونکہ بچپن ہی سے میرا داخلہ دینی اور مذہبی تعلیم کی غرض سے دائر میں ہوا تھا، تو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اور گہرائی اور گہرائی سے تعلیم حاصل کی. اور آج تک صرف یہی دائر ہی ہے جہاں پر ادیان کی تاریخ جامعی سطح پر پڑھائی جاتی ہے. اور مدرسے والے ہم سب سے کہتے تھے ہمارا مدرسہ آخری مدرسہ ہے، اس طرح کی موضوعات کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے. اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نصرانی میں کافی معلومات رکھتا ہوں، لیکن 10-12 سال ہی سے مجھے بعض چیزیں حیرت اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھیں. بطور مثال عقیدہ تثلیث وغیرہ. عقیدہ تثلیث میں تو ہم ایمان ایک اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں، مگر وہ ایک ہوتے ہوئے 3 ہیں. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ ہم تینوں معبودوں کو 3 کہیں، بلکہ ایک ہی معبود کہتے تھے. کسی بھی طریقے سے 3 معبودوں پر ہمارا ایمان ہوتا تھا. در حقیقت وہ ایک ہی معبود ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابن یعنی بیٹا باپ نہیں ہوتا، اور باپ بیٹا نہیں ہوتا، اور روح القدس باپ ہے نہ بیٹا. یہ تینوں معبود مختلف ہونے کے باوجود نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک معبود ہے. فی الواقع یہی نصرانیت کی اصلیت اور حقیقت ہے. اس دین میں بہت سی تناقضات اور متضاد قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک عام مدرسہ تھا جس میں لاطینی اور یونانی قدیم تہذیب و تمدن کی تعلیم ہوتی تھی، اور ہم رومن شہنشاہوں اور ان کے ادیان سے متعلق بھی ہمیں تعلیم دی گئی. اور بڑی کم سنی ہی میں میرا ذہن بعض ایسی چیزوں سے ٹکراتا رہا جس کے نتیجے میں اس بات کا مجھ پر انکشاف ہوا کہ عقیدہ رومانی اور بت پرستی، جس کو ہم وثنیت بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں میں کلی طور پر مطابقت پائی جاتی ہے، خصوصاً کیتھولکی عقیدے میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نصرانیت در حقیقت رومانی بت پرستی کی مانند ہے. میں نے اس چیز کو اپنے عقیدے میں نقص نہیں سمجھا، بلکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رومان تو اپولو دونوس کی عبادت کرتے تھے، نیز بہت سے معبودوں کی پوجا وہ کرتے تھے. ہم مریم کی عبادت کرتے تھے اور ثالوث کا عقیدہ رکھتے تھے. ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کی عبادت کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی چیز کھو چکتے تو انتونیوس کو آواز دیتے، اور سفر کے وقت کستوفن سے دعا مانگتے، اور جب دوسرا کوئی کام کرنا ہوتا تو دوسرے اشخاص کے آگے گریہ وزاری کرتے تھے، اور نیز بہت سے بتوں کو بھی خرید کر محفوظ رکھتے تھے. میں ہمیشہ دل ہی دل میں کہا کرتا تھا یہ صنم پرستی ہے، اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ان بے شمار چیزوں میں سے جو ہمیشہ میری پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے وہ ہے نماز. ہمیں جو نماز سکھائی جاتی تھی وہ تو ہنسی مذاق تھی. ہم نماز میں کہتے تھے عزت و بلندی ہو مریم کے لیے، ہمارے معبود کی ماں. یہ چیز میری بڑی پریشانی کا سبب بنی اور بنتی رہی. پروردگار کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کئی گھنٹے سوچتا رہتا تھا. میں اپنے آپ سے دل ہی دل میں سوال کرتا، ہمارے معبودوں کی ماں کیوں کر اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک مخلوق کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک معبود کو جنم دے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا وجود معبود کے وجود سے پہلے ہوا. لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کبھی فنا نہیں ہے. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. یہ اور اس طرح کی باتیں ہمیشہ میرے پریشانی کا باعث بنتی رہیں، اور جو چیزیں میرا ذہنی سکون اور دلی راحت ختم کیے ہوئے تھیں، ایک اہم چیز